السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین، اس کی فضیلت، اس کا انٹروڈکشن اور اس کی تفسیر، کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جو سورہ یاسین کا آغاز ہے وہ یاسین کے لفظ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس لفظ کی نسبت سے ہی اس سورت کا نام یاسین ہے۔ اور پھر اس کے اگر یہ کس زمانے میں نازل ہوئی، تو بہت سی روایات میں تو یہ بات سننے کو آتی ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور ان کی صورتوں میں سے جو مکہ کے آخری دور میں جو صورتیں نازل ہوئی نا، انہی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو اس چیز سے ڈرانا، اور وہ جو لوگ مذاق بنا رہے تھے ان کو اس عذاب سے ڈرانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئے گا۔ تو اس میں توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور توحید کیا ہے؟ توحید عقد سے ہے۔ عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرہ لگانا، کہ بس گرہ لگ گیا ہے، اب اس گرہ کو کھولنا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا اور جاننا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ پھر اس میں آخرت کی طرف، آخرت کو اور کائنات کے جو آثار ہیں اس کی طرف بتایا گیا ہے۔ پھر عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر ایمان لانا، ان سب چیزوں کی طرف اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں آخرت، اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ ان پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبیوں کا سلسلہ ان پر ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنے کا، اور سب کچھ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتی ہوں کہ جو کہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو موکل بن اسار نے روایت کیا ہے کہ یہ کلب القرآن ہے۔ اس کو کلب القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن، اس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے جب سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن دیا تھا تو اس میں نے کہا تھا کہ سورہ جو فاتحہ ہے وہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن کیوں ہے؟ تو اب بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کا سارا خلاصہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کے بغیر تو نماز بھی ہماری مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سورہ یاسین ہے اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور اس کو قرآن پاک کا دل اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹ جاتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور اس کی مصلحت کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کس وجہ سے فرمائی؟ تو یہ اس وجہ سے انہوں نے بات فرمائی کہ مسلمان کے ذہن میں نہ صرف اس سے اسلامی عقائد تازہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے تو عالم آخرت، مطلب جو کہ آخرت کا جو سارا وقت ہے اور جو ہے کہ آنے والی زندگی، کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ تو وہاں کی زندگی ہے، تو وہ سب کچھ اس کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے مطلب اب وہ جا رہا ہے تو اس کا اگلا نیا سفر شروع ہو چکا ہے، اور کہ وہ جان لے کے حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے آنے والی کن منزلوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس مصلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر عربی ہیں، یعنی کہ جو عربی نہیں جانتے، وہ سورہ یاسین سنانے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنایا کریں، تاکہ اس طرح سے اس سورت کا پوری طرح سے حق ادا ہو جائے۔ اب یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس کو مرنے والے انسان، یعنی کہ جس انسان کی جان نکل رہی ہو، اس کو اس وقت میں، کیونکہ مرنا تو ہم سب نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کلو نفسن ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے، تو اس صورت کے پڑھنے سے اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اب اس کی فضیلت میں آپ سے بیان کرتی ہوں کہ اس کی تلاوت سے جو فلاح درین حاصل اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور برائیاں دفع ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جو صبح کے وقت پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں دن بھر کی پوری ہوں گی،